بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ یوکرائن کے پریزیڈنٹ وولودیمیر زیلنسکی نے یورپین یونین کی پارلیمنٹ میں ایک ویڈیو سپیچ کی اور انتہائی جذباتی ویڈیو سپیچ تھی جس پر یورپین لیڈرز بھی ایموشنل ہو گئے، اور اس نے وہی مطالبہ کیا، وہی کام کیا جس کی وجہ سے آج اسے روس کے حملے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ شخص امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے خاص مشن پر آیا ہوا ہے۔ پھر آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ کے ایک سینئر ڈیموکریٹ نے اٹھ کر امریکہ کو بلیم کیا ہے کہ یہ سب کچھ جو بھی ہو رہا ہے یہ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، یہ نیٹو کی وجہ سے ہو رہا ہے، روس جو بھی کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے۔ پھر آپ کو جرمن پارلیمنٹ کے ممبر کے بارے میں بتائیں گے کہ اس نے بھی آج کھڑے ہو کر امریکہ اور نیٹو کو بلیم کیا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، روس بالکل صحیح کر رہا ہے۔ پھر آپ کو بتائیں گے کہ روس نے امریکہ سے کہا ہے کہ ہم اپنے ملک میں نیوکلیر ہتھیار لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تم نے ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے، تمہارے نیوکلیر ہتھیاروں کا یورپ میں کیا کام ہے، انہیں اٹھاؤ اور یہاں سے نکلو، اپنے گھر واپس لے جاؤ۔ اور روس نے یہ بھی کہا کہ پوری دنیا اس وقت کہہ رہی ہے کہ روس نے فادر آف آل بامبس چلا دیا ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ پروپیگنڈا ہے، جب ہم چلائیں گے تو ہم سینہ تان کر بتائیں گے کہ ہم نے چلا لیا ہے۔ اور سب سے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ روس نے اس سب کو کس طرح سے جسٹیفائی کیا ہے انٹرنیشنل لا کے مطابق، یعنی قانونی جنگ لڑنے کی تیاری بھی روس کر کے آیا ہوا ہے۔ تو ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں، اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ پہلی خبر ہے برطانوی اخبار انڈیپینڈنٹ کی۔ پریزیڈنٹ زیلنسکی سیز وی آر گیونگ اوے اور بیسٹ پیپل ٹو بی ٹریٹڈ ایز ایکولز ان پاورفل اسپیچ۔ ناظرین، آج یورپین یونین کے اجلاس میں یوکرائن کے پریزیڈنٹ وولودیمیر زیلنسکی نے ایک ویڈیو سپیچ کی اور کل وہ یورپین یونین سے اپیل کر چکے ہیں، ریٹن اپیل، کہ اگر آپ ہمیں نیٹو کا ممبر نہیں بنا رہے تو ہمیں کم از کم یورپین یونین کا ممبر بنا دیں۔ آج انہوں نے اپنی سپیچ میں کہا کہ ہم آپ کو بیسٹ لوگ دیں گے، ہم کوئی یورپین یونین کے لوگوں سے کم نہیں ہیں، ہمارے لوگوں کا حق بنتا ہے کہ ان کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے۔ یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ صرف باتیں نہ کریں، آپ پروف کریں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت سارے یورپین لیڈرز نے وہاں پر ٹی شرٹس پہنی ہوئی تھی جن پہ لکھا ہوا تھا #StandWithUkraine۔ بہت سارے ممبرز نے وہاں پر یوکرائن کے فلیگز لگائے ہوئے تھے اپنی شرٹس پر۔ مردوں نے بلو اور یلو کلر کی ٹائز پہنی ہوئی تھی اور عورتوں نے بلو اور یلو کلر کے ریبنز پہنے ہوئے تھے۔ زیلنسکی نے کہا کہ اس سب سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کو ہمیں سپورٹ کرنا ہوگا، آپ کو اپنی لائلٹی یعنی وفاداری دکھانی ہوگی، اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم اس قابل ہیں، ہم آپ لوگوں سے کم نہیں ہیں، ہمارے لوگوں کا یہ حق ہے کہ انہیں ایکولی ٹریٹ کیا جائے، کیونکہ آپ کے بغیر ہم اکیلے ہو جائیں گے، اور اگر آپ ہمیں اپنے ساتھ ملاتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یورپین یونین مزید سٹرانگ ہو جائے گا۔ ناظرین، ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یوکرائن کا جو پریزیڈنٹ ہے یہ حادثاتی طور پر یوکرائن کا پریزیڈنٹ بنا، اس کو بٹھایا گیا ہے، یہ ایک یہودی کامیڈین تھا، اس کا کوئی پولیٹیکل کیریئر نہیں ہے اور یہ آج بھی وہی کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے جنگ ہو رہی ہے۔ آپ روس کی بغل میں بیٹھ کر امریکی مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں، روس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو روس آپ کو چھوڑ دے گا۔ ہم نے آپ کو کل بھی بتایا کہ 1962 میں جب سوویت یونین نے کیوبا میں میزائل نصب کیے تھے جو امریکہ سے 200 میل کے فاصلے پر تھے، تو امریکہ نیوکلیر ہتھیار لے کر آ گیا کہ یہ تو ہماری جان کو خطرہ ہے، ہماری سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے، تو روس نے وہاں سے میزائل اٹھا لیے تھے اور ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ امریکہ صحیح بات کر رہا ہے کہ آپ نے اس کے بارڈر کے اوپر اپنا اسلحہ تعینات کر لیا ہے۔ آج وہی کام آپ کر رہے ہیں اور آج وہی خطرہ روس کو ہے، اور روس نے ڈائریکٹ جنگ نہیں کی، اس نے پہلے آپ سے سیکیورٹی گارنٹیز مانگی۔ آپ نے کیوں نہیں دی سیکیورٹی گارنٹیز؟ آپ کو پتا تھا کہ وہ حملہ کرے گا اگر سیکیورٹی گارنٹیز نہ دیں تو۔ برطانوی اخبار ڈیلی میل کی خبر ہے، AOC اینڈ برنی سینڈرز ڈیموکریٹک سوشلسٹ گروپ بلیمز the US for Russian invasion of Ukraine and demands NATO is scrapped. US must end the imperialist expansionism that set the stage for this conflict. ناظرین، امریکی ڈیموکریٹ برنی سینڈرز کا کہنا ہے کہ یہ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سب کا ذمہ دار امریکہ اور نیٹو ہیں۔ امریکہ کو نیٹو کی اس طرح سے ایکسپینشن کو روکنا ہوگا جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ تنازعات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روس بالکل صحیح ہے، وہ اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے، آپ اس کے سر پر آ کر بیٹھ گئے ہیں تو وہ تو حملہ کرے گا، آپ گئے کیوں وہاں پر؟ پھر سپوتنک انٹرنیشنل کی خبر ہے، جرمن MP says NATO responsible for Ukraine crisis should have guaranteed neutral status. ناظرین، اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے جرمن نیوی چیف نے بھی اس طرح کا بیان دیا تھا، جس کے بعد اینٹونی بلنکن فوری طور پر جرمنی پہنچ گیا تھا
और तब तक जर्मन नेवी चीफ इस्तीफा भी दे चुका था और एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि जो काम उसने करना था वो तो कर गया। उसने भी यही बात की थी कि रूस का कोई कसूर नहीं है और पुतिन एक रिस्पेक्टेबल आदमी है, लिहाजा उसकी रिस्पेक्ट करें। और आज जर्मनी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलीसे वाइडल ने कहा कि यूक्रेन में जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार नेटो है। आपने रूस को न्यूट्रल रहने की गारंटीज क्यों नहीं दी? वो कोई गलत मुतालबा तो कर ही नहीं रहा था। वो यूक्रेन को कहता था कि आप न्यूट्रल हो जाएं और न्यूट्रल ही रहना चाहिए। फिर स्पुतनिक इंटरनेशनल की अगली खबर, लारोव, यूएस न्यूक्लियर वेपन्स इन यूरोप आर अनएक्सेप्टेबल फॉर रशिया, टाइम टू रिटर्न देम होम। अभी रूस ने जो अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट किया है उस पर पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है। सवाल यह है कि अमेरिका के न्यूक्लियर हथियारों का यूरोप में क्या काम है? रूस के जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो उसके अपने मुल्क में या उसके हमसाया मुल्क, पड़ोसी मुल्क जो उसका दोस्त है बेलारूस में तैनात हो सकते हैं, और वो भी बेलारूस की मर्जी से, बेलारूस की इजाजत से। तो जब रूस ने अपने मुल्क के अंदर या बेलारूस में न्यूक्लियर हथियार तैनात किए हैं तो पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। सवाल यह है कि अमेरिका का क्या काम है? उसने यूरोप के अंदर न्यूक्लियर हथियार तैनात किए हुए हैं, तो ये अब टाइम है कि अपने न्यूक्लियर वेपन्स को उठाएं और निकले यहां से, अपने घर वापस ले जाएं इनको। ये कहना था रूस के वजीर खारजा सरगेई लारोव का। फिर स्पुतनिक इंटरनेशनल की अगली खबर है, आउट ऑफ द क्वेश्चन, क्लेम्स ऑफ रशियन यूज ऑफ क्लस्टर वैक्यूम म्यूनिशंस इन यूक्रेन फॉल्स क्रेमलिन। क्रेमलिन का कहना है कि सवाल ही नहीं पैदा होता। ये जो पूरी दुनिया ने शोर मचाया हुआ है कि रूस ने फादर ऑफ ऑल बम्स चला दिया है, जिसे वैक्यूम म्यूनिशन कहते हैं, जिसे क्लस्टर कहते हैं, जो एटम बम के बाद खतरनाक तरीन बम है, क्रेमलिन ने खुद कह दिया है कि सवाल ही नहीं पैदा होता। ये झूठ बोल रहे हैं, ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हमने अभी तक ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाया। आखिर में अरब न्यूज की खबर है, रशियन स्पेक ऑप्ट टू डीमिलिटराइज एंड डीनाजीफाई यूक्रेन फुली जस्टिफाइड अंडर इंटरनेशनल लॉ। रूस ने कहा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक कर रहे हैं। इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि अगर आपके पड़ोसी मुल्क में मजालिम हो रहे हैं और वो आपके खिलाफ जंग की तैयारियां कर रहे हैं तो आपको पूरा हक है कि आप उन पर हमला कर दें। हम यूक्रेन में क्या कर रहे हैं? हम यूक्रेन को डीमिलिटराइज कर रहे हैं ताकि वो हम पर हमला ना करें। वो अमेरिका के साथ, नेटो फोर्सेस के साथ मिले हैं और पूरी दुनिया जानती है कि नेटो तो बना ही रूस के खिलाफ था। अब जब यूक्रेन नेटो का सहूलतकार बन रहा है और नेटो को हमारे सर पर बिठा रहा है तो हमारा हक है कि हम अपने आप को डिफेंड करें और यूक्रेन को डीमिलिटराइज करें और उसे डीनाजीफाई करें। डीनाजीफाई का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया? क्योंकि रूस का कहना है कि जो डोनबास का इलाका है, जो डोनेट्स्क और लुहांस्क का इलाका है, जिन्हें रूस ने अलग अलग रियासतें तस्लीम कर लिया है, वहाँ के लोग प्रो रशियन हैं और यूक्रेन की फोर्स उनकी नस्ल कशी कर रही है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नाजी किया करते थे। तो हम कोई जंगी जराइम नहीं कर रहे, हम जो भी कर रहे हैं इंटरनेशनल लॉ के अंडर रहकर कर रहे हैं। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आई तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।